نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رمضان المبارک میں چوتھے روزے کے لیے تراویح میں پڑھی جانے والی آیات کا مفہوم اور خلاصہ۔ سورہ نساء۔ سورہ کا آغاز معاشرتی مسائل سے ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم سب نفس واحد کی اولاد ہو، اس لیے امتیاز، بزرگی اور فخر کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور قرابت داری کے رشتوں کا خیال کرو، یتیموں کی دیکھ بھال کرو، ان کا مال مت کھاؤ، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو۔ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 13۔ اس رکوع میں میراث کے قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ بیٹے، بیٹیوں، والدین، بھائی، بہن وغیرہ کا حصہ مذکور ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ رکوع نمبر 14، پانچواں پارہ۔ پانچواں پارہ، اس میں میاں بیوی کے تعلقات کے بعد نازک پہلوؤں کا بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے اور آخر میں محرمات کا ذکر ہے، مثلاً باپ کی بیوی، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی وغیرہ۔ نکاح و ازدواج کی اسلامی غرض کا ذکر کیا گیا ہے، جو پاک دامنی سے زندگی بسر کرنا ہے، اس لیے جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں یہی روح کار فرما نظر آتی ہے۔ رکوع نمبر 2 اور 3 میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے خرد برد کرنے اور استعمال میں لانے سے منع کیا گیا ہے۔ فضول، حرص، لالچ، حسد وغیرہ سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ پھر عورتوں پر مردوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ میاں بیوی میں ناچاقی ہو جائے تو صلح و صفائی کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز و اقربا، ہمسایوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، غلاموں وغیرہ سے حسن سلوک کرنے کا اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4 اور 5۔ ان رکوعات کا آغاز حرمت شراب کی طرف ایک قدم سے کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ نشہ کی حالت میں نماز ادا نہ کرو، کیونکہ نماز مسلمانوں کو بہت عزیز ہے، اس لیے نشہ اور اشیاء کا استعمال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر تیمم کے مسائل بیان کیے گئے، دین کی باتوں کو سن کر قبول کرنے اور اطاعت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ 5ویں رکوع میں امانتوں کا بروقت ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اپنے حاکم کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم میں کبھی کوئی اختلافی مسئلہ پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کے احکام معلوم کرو اور ان کے مطابق اس کا تصفیہ کر لیا کرو۔ رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے اور بتایا گیا ہے کہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں قرار دیے جا سکتے جب تک آپ کے صادر کردہ فیصلے جان و دل سے قبول نہیں کر لیتے، اور پھر ان لوگوں پر انعامات کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 7 اور 8۔ ان رکوعات میں جہاد کرنے کا حکم ہے اور کہا گیا ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کر رہے ہیں۔ مجاہد دنیا کی زندگی کے عوض آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، پھر اگر غالب ہوتے ہیں تو شہید کہلاتے ہیں اور اگر بچ جاتے ہیں تو غازی کہلاتے ہیں۔ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ قتال کی بنا پر جان کو جو خطرہ لاحق ہوتا ہے اس سے ڈرنا نہ چاہیے، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا تو سرائے فانی ہے، پھر موت تو ہر جگہ آ جائے گی، خواہ تم کس قدر محفوظ جگہ میں کیوں نہ ہو۔
چاہے لوہے کے قلوں میں تم بند ہی کیوں نہ ہو، اس لیے موت سے بے پرواہ ہو کر جہاد میں شامل ہو جانا چاہیے۔ رکوع نمبر 9 سے 11 تک ان رکوعات میں کفار کی آرزوؤں کا ذکر ہے کہ کفار تم کو اپنے جیسا بنا لینا چاہتے ہیں، تم ان کو دوست نہ بناؤ، اگر وہ صلح صفائی رکھیں تو تم بھی امن سے رہو، اور اگر وہ شرارت کریں تو تم میدان میں نکلو اور ان کو مناسب سزا دو۔ پھر مومن اگر دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی سزا وغیرہ کا بیان ہے، اور کسی مومن کو ارادتاً قتل کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر مجاہدین کے ثواب کا ذکر ہے کہ جہاد کرنے والے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جہاد یا اللہ کی راہ میں نکلنے والے خواہ کسی حال میں بھی فوت ہو جائیں ان کو پورا ثواب ملے گا۔ رکوع نمبر 12، اس رکوع میں نماز قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور صلاۃ خوف کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 13 سے 15 میں فضول سرگوشیوں، سازشوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے منع فرمایا گیا ہے۔ شرک کو ناقابل معافی جرم اور گناہ قرار دیا گیا ہے، اور دین اسلام اور اتباع ملت ابراہیمی کو پسند فرمایا گیا ہے۔ معاشرتی زندگی کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ازدواجی زندگی کا ذکر ہے، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر سچی گواہی دینے کا حکم ہے، خواہ یہ گواہی اپنی ذات کے خلاف ہو، اعزہ اور اقربا کے خلاف ہو، نفسانی خواہشات اور دنیاوی مفادات کو پیش نظر نہ رکھنے کا حکم ہے، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ دل کی خوشی سے اسلام کے تمام احکام قبول کر لیں۔ منافقین اگر عزت حاصل کرنے کے لیے اسلام سے دشمنی کرتے ہیں تو جان لیں کہ عزت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو تم ان لوگوں میں شامل مت ہو جانا، ورنہ انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ پھر منافقوں کے ریشہ دوانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پارہ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ چھٹا پارہ، پہلا رکوع۔ برائی اور فحاشی کے اظہار اور ان کے اشکار کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ تمام رسولوں کی عزت کرنے کا حکم ہے، اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔